بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 36 کا تیسرا حصہ ہے جو ادغام کا بیان چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ادغام کی دو قسمیں ہم نے پہلے ویڈیو میں بتائی تھی، یعنی پہلے حصے میں بتائی تھی۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، صغیر اور کبیر۔ لہذا ہم اپنے قرآن پاک میں جتنے بھی ادغام کرتے ہیں سب کا تعلق ادغام صغیر سے ہے، اور پھر کہا تھا کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص، پھر ان کی تفاصیل تھیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبب کے لحاظ سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب سبب کسے کہتے ہیں؟ ادغام میں دو حرف ہوتے ہیں، ایک پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے کو دیکھ کر دوسرے حرف متحرک کو دیکھنا ہے کہ اس کا پہلے حرف کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پہلا حرف کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے۔ لہذا پہلا ساکن حرف کے بعد جو دوسرا حرف ہے اسے سبب کہتے ہیں کہ اس سبب کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ادغام مثلین۔ ابھی اس کی تعریف ہم نے نہیں لکھی، انشاءاللہ کل کے سبق میں یا آئندہ 2 دن کے بعد جو سبق ہوگا اس میں اس کی تفاصیل لکھی جائیں گی۔ آج جو ہے وہ موٹا موٹا اس سے تعارف کروایا جائے گا۔ ابھی جتنا بھی سبق ادغام کا چل رہا ہے وہ سارا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بعد میں ہم انشاءاللہ اللہ پاک کی مقدس کلام سے مثالیں لکھ کر ایک ایک چیز سمجھائیں گے۔ لہذا آپ میرے اوپر یہ مہربانی کریں کہ جن سبقوں پر محنت کی جا رہی ہے ہماری طرف سے، آپ ان اسباق کو کم از کم گھروں میں بیٹھ کر اپنی کاپی پر تو لکھ لیں، اپنے اوپر احسان کریں۔ یعنی یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے، آپ کا اپنے اوپر ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جن حضرات کو کسی جامعہ کے اندر، کسی اکیڈمی کے اندر جانے کے اوقات نہیں ہیں، وہ برائے کرم اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ میں بولتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، ساری باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ لہذا سبب کے اعتبار سے، سبب کے لحاظ سے، سبب کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا حرف ساکن کے بعد متحرک حرف ہوتا ہے۔ پہلے حرف کو دیکھتے ہوئے دوسرے حرف کو دیکھیں کہ یہ اس حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لہذا وہ اگلے والا جو حرف ہوگا وہ پہلے کے لیے سبب ہوگا، یعنی سبب کا معنی ہے وجہ، یہ ادغام کرنے کی کیا وجہ ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کی کیا وجہ ہے یا کتنی وجوہات ہیں۔ لہذا سبب کے لحاظ سے ادغام کی یہاں تو بھول کر ہم لکھ کے سبب کے لحاظ سے جو ادغام کی قسمیں ہیں موٹی موٹی وہ 3 قسمیں ہیں۔ لہذا ان کی آگے پھر اور قسمیں نکلیں گی۔ تو سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام مثلین، نمبر 2 ادغام متجانسین، نمبر 3 ادغام متقاربین۔ اب ان کی آگے پھر سبب اور کیفیت کے لحاظ سے، یعنی پہلا حرف دوسرے میں پورا داخل ہو رہا ہے یا پہلے کے کوئی صفت باقی ہے، اسے کیفیت کہتے ہیں۔ اور سبب پہلے حرف کے بعد جو دوسرا متحرک حرف آ رہا ہے، پہلا جو دوسرے حرف میں داخل ہو رہا ہے کس وجہ سے داخل ہو رہا ہے، اسے سبب اور کیفیت۔ یعنی جو پہلے کیفیت کے الگ سبق پڑھایا تھا اور آج سبب کی قسمیں ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو سبب اور کیفیت کے لحاظ سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب یہاں 5 ہو گئیں۔ اوپر والی 3 کی یہی 5 تفصیل ہیں۔ لہذا 5 کی جو تفصیل، یہ 3 کی جو تفصیل ہیں وہ یہ 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام مثلین تام، نمبر 2 ادغام متجانسین تام، نمبر 3 ادغام متجانسین ناقص، نمبر 4 ادغام متقاربین تام، اور نمبر 5 ادغام متقاربین ناقص۔ اب سبب اور کیفیت، یعنی کلمات انشاءاللہ بعد میں لکھائیں گے، تفصیل آئے گی، پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی موٹا موٹا تعارف کرواتے ہیں۔
ادغام کا معنی ہوتا ہے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا کرنا، یہ ادغام کا مطلب ہے۔ مثلین دونوں حرف ایک جیسے ہوں، جیسے تستطع علیہ، عین کا عین میں ادغام ہوا، الیکم مرسلون میم کا میم میں ہوا، لہذا پورے قرآن پاک میں دو ایک جیسے حرف ہوں تو ان کا آپس میں ادغام ہو تو اسے ادغام مثلین کہتے ہیں۔ تو لہذا مثلین ہمیشہ تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ادغام متجانسین تام، ادغام وہی باتیں کہتے ہیں پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، اور متجانسین ایک مخرج کے دو حرف ہوں، جیسے طا دال تا کا ایک مخرج ہے، وا دال سا کا ایک مخرج ہے، اسی طرح لام نون را کا ایک مخرج ہے۔ لہذا ایک مخرج کے دو آگے پیچھے حرف آئیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو پہلا دوسرے میں پورا داخل ہو جائے حرف تو اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین تام۔ ادغام متجانسین ناقص، پہلا حرف ایک مخرج کے دو حرف ایسے ہوں کہ پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو اور پہلے ساکن کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، تو جیسے احوطو، ہا کے بعد تو ساکن ہے، تا متحرک ہے، تو کا تا میں ادغام ہوا ہے، اور تو کے موٹا ہونے کی صفت کو باقی رکھ کر بغیر قلقلہ کیے ہوئی ہے، تا میں ادغام کیا۔ ایسے اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ادغام متقاربین تام، وہی بات آتی ہے ادغام پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، متقاربین یعنی قریب المخرج ہوں یا قریب الصفات ہوں حروف، تو ان کا آپس میں ادغام کو کہتے ہیں ادغام متقاربین تام، اور پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو جائے۔ جیسے امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک لام نون را کا قریب المخرج ہے، ان کے مخارج قریب قریب ہیں، لہذا لام کا را میں، نون کا را میں یا لام میں کہیں بھی ادغام ہو تو اسے ادغام متقاربین تام کہتے ہیں۔ جیسے من ربی کا نون کا را میں ہوا ہے، یہ نون کا را کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قریب المخرج ہیں، اور نون ساکن کے بعد جو سبب آیا ہے وہ را آیا ہے، اور نون را میں پوری داخل ہو گئی۔ اسی طرح برفعہ اللہ، لام کا را میں ادغام ہوا ہے، لام اور را دونوں قریب المخرج ہیں اور لام کی کوئی صفت بھی باقی نہیں رہی، لہذا اسے ادغام متقاربین تام کہتے ہیں۔ ادغام متقاربین ناقص، یعنی ایک حرف دوسرے میں اس طرح داخل ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ادغام کہتے ہیں۔ متقاربین قریب المخرج قریب الصفات ہوں، ناقص پہلے کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے پہلے ساکن حرف کی، جیسے کہ من یقول، اب نون کا یا میں ادغام ہوا ہے، یہ قریب المخرج نہیں ہے، قریب الصفات ہیں، تو من یقول میں نون کی صفت غنہ باقی ہے۔ اسی طرح علم نخلقکم، تو لہذا نخلقکم میں قاف اور کاف کا آپس میں ادغام ہوا ہے، قاف کے موٹا ہونے کی صفت کو باقی رکھ کر کاف میں ادغام کیا تو اسے کہتے ہیں ادغام متقارب ناقص، کیونکہ قاف اور کاف دونوں قریب المخرج ہیں، لہذا ایک جیسے دو حرف کو مثلین کہتے ہیں، ایک مخرج کے دو حرف کو متجانسین کہتے ہیں، قریب المخرج یا قریب الصفات حروف کو متقاربین کہتے ہیں۔ لہذا آج کا سبق یہاں تک ہے، یہ 5 قسمیں پورے قرآن پاک میں جو چل رہی ہیں ان کو اچھی طرح لکھیں بھی، یاد بھی کریں، اور تاکہ آگے جب ہم اس تجوید کے قواعد مکمل کریں گے تو باقاعدہ بعد میں اللہ پاک کی کلام کو الحمد سے شروع کریں گے، اور جتنے پہلے قواعد پڑھائے ہیں ان سب کا اللہ پاک کی کلام میں انشاءاللہ ہم اجرا بھی کریں گے۔ تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ میں کچھ بتایا بھی کریں تاکہ ہم اپنے کام کو اور بہتر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔